أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اور بے شک ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جو کوئی شکر ادا کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور خوبیوں سے سراہا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرنا، شرک بے شبہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کر دی ہے کہ میرا شکر ادا کیا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا کر۔ اس کی ماں تکلیفوں پر تکلیفیں جھیل کر اسے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر 2 سال میں اس کا دودھ چھڑاتی ہے، آخر لوٹ کے میرے ہی ہاں آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے جھگڑے کہ تو میرے ساتھ اسے شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کر۔ ہاں، والدین سے دنیا میں بہترین شائستہ سلوک رکھ،
اور راستہ اس کا چل جو مجھ سے لو لگائے ہوئے ہے۔ پھر تمہیں میری جانب لوٹنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ میرے بیٹے، کوئی شے رائی کے دانے برابر ہو، پھر وہ کسی سخت چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نرم خو بھی ہے، صاحب خبر بھی۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھتے رہنا، اچھی باتوں کے لیے کہتے رہنا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو بھی ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں کے لیے منہ پھلا کر نہ رہنا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہو، خود پسند ہو۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اور ہمیشہ درمیانی چال چلنا اور آواز دھیمی رکھنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے دریا بہا دیے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور
اور لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ہدایت، نہ کتاب روشن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ خواہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ اور جو کوئی شخص اپنا روح نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دے، شرط یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس نے ایک نہایت مضبوط زنجیر کو تھام لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور تمام معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کفر کرے تو آپ اس کے کفر کے باعث آزردہ اور رنجیدہ نہ ہوں۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۔ سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، تو ہم انہیں بتائیں گے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو جانتا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ہم انہیں تھوڑی مہلت دیں گے، پھر انہیں بڑے گہرے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور اگر آپ کافروں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لازماً یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمائیے تمام خوبیاں اللہ ہی کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کو علم نہیں ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور خوبیوں سے سراہا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر تمام کے تمام قلمیں بن جائیں اور سمندر کے ساتھ 7 اور سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالی کے کلمات پھر بھی ختم نہ ہوں. بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تمہیں پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا ایسی ہی ہے جیسے بس ایک ہی بات ہو. بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، حقیقت شناس ہے. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے؟ اس نے سورج اور چاند کو تابع فرمان بنا رکھا ہے. سبھی ایک معین میعاد تک چل رہے ہیں، اور یہ کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی حق ہے اور تم اس کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے اور صاحب کبریا ہے. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہے، شکر گزار ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور جب ان پر لہریں سائے بانوں کی طرح چھا جاتی ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے با اخلاص ہو کر اسے پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر جب انہیں نجات دے کے خشکی پر پہنچاتا ہے تو ان میں کوئی میانہ رو رہتا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو عہد شکن بھی ہیں، ناشکرے بھی۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، لوگو اپنے پروردگار کی پرہیزگاری میں رہو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی باپ کے کام آ سکے گا۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی فریب میں مبتلا کرنے پائے۔ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ میہ برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ کسی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص از خود نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو از خود معلوم نہیں کہ اسے کس سرزمین میں موت آئے گی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اسے پوری خبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب اس کے ہاں سے اتاری گئی ہے جو اہل عالم کا پروردگار ہے۔ ام یقولون افتراہ، کافر کہیں گے
کہ اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ نہیں، یہ تو یا رسول اللہ آپ کے پروردگار کے ہاں سے حق ہے، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر اپنے کمال جبروت کے ساتھ عرش پر پہنچا۔ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ اس کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے نہ حمایتی، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ہر کام کو آسمان سے مکمل کر کے زمین پر پہنچاتا ہے، ہر معاملہ پھر اسی تک پہنچتا ہے ایک دن میں جس کا اندازہ تمہارے حساب سے 1000 سال جتنا ہے۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ یہ ہے ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کا جاننے والا، جو غالب ہے، رحمتوں والا ہے۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين۔ جس نے ہر شے کو نہایت عمدہ انداز سے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی تخلیق کا آغاز گیلی مٹی سے کیا ہے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنایا، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ اسے پھر مکمل کیا اور اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے،
تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد۔ اور کافروں نے کہا جب ہم مٹی ہی میں گھل مل جائیں گے کیا ہمیں از سر نو پیدا کیا جائے گا؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے حضور حاضری ہی سے منکر ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر ہے وہ تمہاری میعاد زندگی کو پورا کر دیتا ہے، پھر تمہیں اپنے پروردگار کی جانب لوٹایا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اور اگر آپ دیکھ پائیں جب مجرم اپنے پروردگار کے پاس اپنے سر نیچے کیے ہوئے ہوں گے، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ہمارے پروردگار ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، تو تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے، لیکن میرے ہاں سے بات پکی ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ تم آج کے دن کی حاضری کو بھول گئے تھے تو اب عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم تمہیں فراموش کر چکے ہیں اور تم اپنے اعمال کے باعث ہمیشہ کے عذاب کے مزے لیتے رہو۔ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ
ہماری آیات پر تو ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جب انہیں یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے پروردگار کی خوبیوں کی تسبیح پڑھتے ہیں اور خواہ مخواہ بڑے نہیں بنتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو آرام گاہوں سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين۔ تو کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی کون سی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ ان کے اعمال کی جزا ہے۔ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ جو شخص مومن ہو کیا وہ اسی جیسا ہے جو برا ہے؟ نہیں، وہ ہرگز ایک جیسے نہیں ہیں۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے رہنے کی جنتیں ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے یہ ان کی مہمانی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ۔ اور جو لوگ برے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ جب بھی اسے نکلنا چاہیں گے اس میں واپس دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دوزخ کے جس عذاب کو جھٹلاتے تھے اسی کا مزہ چکھتے رہو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ کچھ چھوٹا عذاب بھی دیں گے تاکہ وہ لوٹ سکیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو وہ اس سے منہ پھیر گیا۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
ہم مجرموں سے ضرور انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی ہے، آپ ان کے ملنے سے کسی شک میں نہ پڑنا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے جب صبر کرتے تھے، اور انہیں ہماری آیات پر یقین ہی یقین تھا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان وہ معاملے فیصل فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ۔ ان کافروں کو کیا اس بات سے بھی ہدایت نہیں ملی کہ ہم ان سے پہلے کتنے ہی ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات سے یہ بھی گزرتے ہیں؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں تو اس سے ایسا کھیت کھلیان تیار کرتے ہیں جس سے ان کے ڈھور ڈنگر بھی کھاتے ہیں، یہ خود بھی۔ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ وہ حقیقت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو سارا قصہ کھلنے کا وقت کب آئے گا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے، اس فیصلے کا دن وہ ہوگا جب کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ تو یا رسول اللہ آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار فرمائیے، وہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالی کے تقوی میں رہیں اور کافروں اور منافقوں کی مرضی پر نہ چلیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک۔ بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اور آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع فرماتے رہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ چارہ ساز بہت ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں ہرگز نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم۔ یہ محض تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ تعالی حق فرماتا ہے اور وہ راستے کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ لے پالکوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا کرو، اللہ تعالی کے ہاں یہی ٹھوس بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي
ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. جو بات تم سے غلطی سے ہو چکی ہو اس کا تو کچھ نہیں، البتہ تمہارے دلوں کا ارادہ جس میں شامل ہو اس میں بڑا گناہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور قریب ہیں، اور حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں مومنوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. ہاں یہ کہ تم اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے نیک اور بہتر سلوک کرو. كان ذلك في الكتاب مسطورا. یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ. اور جب ہم نے سارے پیغمبروں سے ان کا پختہ عہد لیا، اور یا رسول اللہ آپ سے بھی، اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے سخت پختہ عہد لیا تھا تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے درد انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب فوجیں تم پر پہنچیں تو ہم نے ان پر ایک ہوا چلائی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. وَكَانَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا حقیقت شناس ہے۔ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ جب وہ تمہارے اوپر سے آئے، نشیب سے آئے، آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ وہاں مومن ابتلا میں ڈالے گئے اور انہیں بہت سخت طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ فریب کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتا تھا، وہ کہتے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ان کے گھر کھلے پڑے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور سبھی خوبیاں اللہ کی ہیں جو اہل عالم کا پروردگار ہے۔